أشهد أن لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 23 سے لے کے 26 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ فرمایا ومن یعمل من الصالحات، اور جو شخص بھی نیک اعمال کرے گا، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور حالانکہ مومن ہو، کیونکہ کافر بھی نیک اعمال کرتے ہیں لیکن ایمان نہیں، اس لیے وہ امان معتبر نہیں۔ فاولئک یدخلون الجنۃ، بس یہی لوگ ہیں جن کو اللہ جنت میں داخل کرے گا، ولا یظلمون نقیرا، اور ان پر اتنا بھی ظلم نہیں ہوگا جتنا کہ کھجور کے گھڑے کے اندر کی گٹلی ہوتی ہے۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ، اور جس شخص نے اور اس سے بڑھ کر دین کے اعتبار سے کون ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنی ذات کو اللہ کے لیے جھکا دیا ہو اور وہ اچھے کام کرنے والا ہو۔ اور اس آدمی نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اتباع کیا، تو سارے دینوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف مائل ہوئے تھے، اور اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ فرمائے ہوئے ہیں۔ مومنین مومنات کے لیے بھرپور ثواب ہے۔ فرمایا ومن یعمل من الصالحات، اس آیت کے بارے میں حضرت مسروق تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جب آیت کریمہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل کتاب نازل ہوئی، تو اہل کتاب نے مسلمانوں سے کہا کہ پھر ہم اور تم دونوں برابر ہو گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ بتایا گیا کہ جو کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اس میں لفظ مومن بڑھا کر یہ بتا دیا کہ چونکہ جو اہل کتاب ہیں جب تک وہ مومن نہیں ہوں گے انہیں کسی عمل کا ثواب نہیں ملے گا اور وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے، لہذا مومن کافر میں برابری کی کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ اہل ایمان سے جو فرمایا گیا کہ آرزو پر مدار نہ رکھو، اس میں ان کو یہ بتایا گیا کہ ایمان پر استقامت اور اعمال صالحہ میں مشغول رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان کا ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اہل کتاب چونکہ کافر ہیں اور کفر پر مریں گے تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور اہل ایمان کا ٹھکانہ جنت ہے، پھر دونوں میں برابری کہاں ہو سکتی ہے؟ جو بندہ ایمان کے ساتھ کوئی بھی نیک عمل لے کر قیامت کے دن حاضر ہوگا، اس کو ہم اس کے عمل کا پورا ثواب دیں گے جو بہت زیادہ ہوگا۔ اور اس کو فرمایا کہ اولئک یظلمون نقیرا، کہ کھجور کی گٹلی کے اندر جو ذرا سا گھڑا ہوتا ہے اسے نقیر کہتے ہیں۔ اہل عرب جب کسی چیز کی کمی ظاہر کرتے تھے تو اسے نقیر سے تشبیہ دیتے تھے۔ محسنین کی تعریف میں فرمایا کہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مطلب یہ ہے اس کا کہ اسلم وجہہ للہ کا مزاق وہ شخص ہے جس نے اپنی جان کو خالص اللہ کے لیے مخصوص اور متعین کر دیا ہو، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں پہچانتا۔ اور بعض حضرات نے اس کا معنی یہ بتایا کہ اس نے اپنے توجہ کو خالص اللہ کے لیے کر دیا۔ اور بعض حضرات نے اس کا معنی یہ فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ اپنے چہرے کو اللہ جل شانہ کے لیے سجدے میں ڈال دیا، وہ محسن فرمایا۔ اور جب جبریل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا تھا کہ احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کر جیسے کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا تو وہ ایسا خیال کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ اس لیے پوری آیت کا مطلب یہ ہوا کہ دین کے اعتبار سے اس شخص سے اچھا کون ہو سکتا ہے جس نے اپنی ذات کو اللہ کے لیے خالص کر دیا، اس کی توجہ ظاہر اور باطن، جسم اور جان صرف اللہ ہی کی طرف ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتباع بھی کرتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام جو حنیف تھے، جنہوں نے تمام دینوں کو چھوڑ کر ان سے پرہیز کر ایک اللہ کی طرف متوجہ ہوئے تھے، یہی دین ابراہیمی ہے جس کا اتباع کا حکم
خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو حکم ہوا ہے۔ پھر فرمایا کہ دینی اعتبار سے سب سے اچھا ہے وہ آدمی، کیونکہ دوسرے سب دین جو اس کے سوا ہیں وہ سب کفر ہے، جن پر اللہ کے قانون میں عذاب ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے۔ یعنی جو شخص اس دین سے متصف ہوگا، جس دین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے آئے، ہاں تو وہی تو اصل میں ہاں صحیح دین پر ہے، اور جس نے اس دین کو چھوڑا تو باقی سارے جتنے مذاہب ہیں ان کے اندر تو شرک بھر گیا۔ آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا۔ ہاں اللہ کے دین پر چلنے والا جب ظاہر اعتبار سے باطنی بات سے وہ اللہ کا محبوب ہوگا اور آخرت میں نجات اور ثواب کا ہمیشہ ہمیشہ کا مستحق ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے راہ میں تکلیفیں اٹھائی، لوگوں نے بت پرستی کی، خود ان کا باپ بھی بت پرست تھا، اس کی انی توحید کی دعوت دی اور بڑے بڑے مقابلے ہوئے۔ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے آگ ان کے لیے ٹھنڈی کر دی۔ اپنے بیٹے اسماعیل اور ان کی والدہ کو مکہ معظمہ کے چٹن میدان کے اندر چھوڑ کر چلے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ اس لیے امت محمدیہ کے وجود کی دعا بھی اس وقت کی گئی، جس کا ذکر سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 15 میں گزر چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت زیادہ قربانیاں دی۔ جو کوئی بھی شخص اللہ کے لیے قربانی دے گا اللہ کا محبوب ہوگا۔ مومن کا کام یہی ہے کہ وہ اللہ کے لیے خالص ہو جائے اور ظاہر اور باطن اعتبار سے اللہ کے لیے جھک جائے اور صفت احسان کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگ جائے اور قربانی دیتے رہے۔ یہ صفات صرف مومنین ہی کو حاصل ہیں، ہاں اہل کفر ان میں کہاں ان کے برابر ہو سکتے ہیں۔ آخر میں فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں سب اس اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ اس کا مالک ہے، اور اللہ کو اختیار ہے کہ وہ جس کو جس حال میں جس طریقے سے رکھے اور جس طریقے سے چاہے اس کو حکم دے دے اور حکم کا پابند اس کو بنا دے۔ پھر آخر میں فرمایا کہ اللہ ہر چیز کا علم اور قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم کے احاطے میں لیا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے بڑی حکمت والا ہے، اور جزا سزا کا مالک وہی ہے، اسی پر اس کی قدرت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اس کا مالک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید کے مطابق ہر عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔